السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ نیند کے آداب کے بارے میں ہیں۔ اس سے پہلے میں کئی چیزوں کے آداب کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آج نیند کے آداب کا تذکرہ ہوگا۔ نیند جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے۔ نیند کے ذریعے سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے نجات کا یا بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہنے کا یہ ذریعہ ہے نیند۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا دن اور رات کو سونا اور تمہارا اس کی فضل تلاش کرنا، اور اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اور سورہ نبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیند کے بارے میں یا نیند کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا کہ ہم نے تمہاری نیند کو سکون اور راحت کا باعث اور ذریعہ بنایا۔ اور اسی لیے اس نیند کی اہمیت کے پیش نظر اس کے بہت سارے آداب ہیں جو شریعت میں بیان کیے گئے ہیں۔ انہی آداب میں سے سب سے پہلا ادب ہے کہ سونے سے پہلے دروازے کو بند کرنا، آگ کو بجھانا، چراغ کو بجھانا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اطفئوا المصابیح باللیل اذا رقدتم واغلقوا الابواب کہ رات میں جب تم سو تو چراغوں کو بجھا دو اور دروازوں کو بند کر دو۔ تو سونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر دے اور چراغوں کو بجھا دے، یا آگ اگر کہیں جل رہی ہے تو اس کو بھی بجھا دے۔ دوسرا ادب سونے کے آداب میں سے یہ ہے کہ سونے سے پہلے وضو کرنا۔ لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ جب وہ سونے چلے تو سونے سے پہلے وضو کر لے تاکہ طہارت کی حالت میں سوئے، اور اگر موت آ جائے تو طہارت کی حالت میں موت آئے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ، آرام گاہ پر آؤ، تو نماز کے لیے وضو کرنے کی طرح سے وضو کرو۔ اور بعض روایت کے الفاظ میں ہے اذا اویت الی فراشک طاہرا کہ جب تم اپنے بستر پر طہارت کی حالت میں آؤ۔ تو یہ دوسرا ادب ہے کہ آدمی کو سونے سے پہلے وضو کر کے سونا چاہیے، یعنی وضو کی حالت میں سونا چاہیے۔ تیسرا ادب سونے کے آداب میں سے یہ ہے کہ بستر پر سونے سے پہلے یا سونے سے پہلے بستر کو جھاڑنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب آپ سونے کے لیے جاتے تو اپنے ازار کے داخلی حصے سے، اندرونی حصے سے اس بستر کو 3 بار جھاڑتے تھے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اوى احدكم الى فراشه فلينفض فراشه بداخلة ازاره، اور بعض روایت کے الفاظ میں ہے کہ 3 بار جھاڑے، تو بستر کو جھاڑ لینا چاہیے۔ اور بعض روایت کے الفاظ میں ہے کہ بسم اللہ پڑھے اور 3 بار اپنے بستر کو کسی کپڑے سے یا اپنے کسی ازار وغیرہ سے بستر کو جھاڑ لینا چاہیے۔ تو بستر کو جھاڑ لینا یہ بھی سونے کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے۔ اسی طرح سے چوتھا ادب سونے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان کو دائیں کروٹ اور دائیں ہاتھ پر گال رکھ کر کے یا اپنا چہرہ رکھ کر کے سونا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اضطجع على شقك الایمن کہ جب تم اپنے، پوری حدیث میں ہے کہ جب تم اپنے آرام گاہ میں آؤ تو نماز کی طرح سے وضو کرو، یا نماز کے لیے جس طرح وضو کیا جاتا ہے اس طرح وضو کرو، اور اپنے دائیں کروٹ سو۔ اور ایک اور حدیث میں ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنا دایاں حصہ یا اپنا دایاں ہاتھ اپنے گال کے نیچے یا اپنا چہرہ اپنے دائیں ہاتھ کے نیچے رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے 5واں ادب سونے کے آداب میں سے یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے سونا، اور اس سلسلے میں بہت ساری آیات کا خصوصیت کے ساتھ ذکر آیا ہے یا بہت ساری صورتوں کا ذکر آیا ہے۔ جیسے سب سے پہلے انہی آیات اور صورتوں میں سے یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سونا۔ دوسری چیز ہے سورہ اخلاص اور موعظتین پڑھ کر کے سونا اور اس سے دم کرنا۔ تیسری ہے سورہ کافرون پڑھ کر کے سونا، یا اسی طرح سے سورہ تبارک اور الف لام میم السجدہ پڑھ کر کے پڑھنا سونے سے پہلے، اور سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں پڑھنا۔ ان صورتوں اور آیتوں کے پڑھنے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، تو سونے سے پہلے ان آیتوں اور صورتوں کا ورد کرنا یا تلاوت کرنا یا پڑھنا۔ اسی طرح سے سونے کے آداب میں سے 6واں ادب یہ ہے کہ سونے سے پہلے بعض مسنون دعاؤں اور اذکار کی پابندی کرنا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں اور بہت سارے اذکار سونے سے پہلے ثابت ہیں۔ انہی میں سے ایک دعا یا ایک ذکر یہ ہے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ دوسری دعا ہے بسمک اللہم اموت و احیا، اور یہ سب سے مشہور دعا ہے۔ تیسری دعا ہے اللہم خلقت نفسی وانت توفاہا آخر تک، اور چوتھی دعا ہے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، یہ بھی آخر تک، اور 5ویں دعا ہے اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم آخر تک۔ اسی طرح سے اور بھی دعائیں ہیں اللہم فاطر السماوات والارض یا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا، اور اسی طرح سے 33 مرتبہ سبحان اللہ تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ پڑھنا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا سونے سے پہلے، اور 34 بار اللہ اکبر یعنی تکبیر پڑھنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے بسم اللہ وضعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، یہ ساری دعائیں ہیں، یہ سارے اذکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ لہذا سونے سے پہلے ان اذکار میں سے جو یاد ہیں یا یاد کر کے ان اذکار اور دعاؤں میں سے ہمیں پڑھنے کی پابندی کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے سونے کے آداب میں سے 7واں ادب یہ ہے کہ جب آدمی سونے کی حالت میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بائیں طرف تھوکنے کا اشارہ کرے اور شیطان سے جو ہے اللہ کی پناہ طلب کرے یا اللہ کے پناہ میں آئے، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ 8واں ادب یہ ہے کہ چہرے کے بل یا پیٹ کے بل سونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جیسا کہ اس صحابی کا واقعہ جنہوں نے بیان کیا ہے کہ میں مسجد نبوی میں پیٹ کے بل سویا ہوا تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ اٹھ جاؤ، یہ سونے کا طریقہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایسی جگہ سونا یا ایسے چھت پر، گھر کے اوپر ایسی جگہ سونا یا ایسی چھت پہ سونا جہاں پر کوئی باؤنڈری نہ ہو یا حفاظت کے لیے کوئی دیوار وغیرہ نہ ہو، تو اس پر بھی سونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تاکہ آدمی کہیں گر کر کے ہلاک اور برباد نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے آخری ادب یا 10واں ادب سونے کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آدمی رات میں اٹھے، نیند اس کی کھلے یا نیند سے بیدار ہو تو کچھ دعائیں پڑھنی چاہیے، جیسے انہی دعاؤں میں سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، اور دوسری جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے سورہ آل عمران کی آخر کی 10 آیتیں تلاوت کرنا، اور جب نیند سے بیدار ہو صبح تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے جو مشہور اور معروف دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب کو جاننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔